احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو، زمزم بھی پلائے گا، زمزم بھی پلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم دوستوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے صحابی کا نام کہ جن کا تذکرہ ہمارے محفلوں میں ہوتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً کتنی قربانیاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، واقعتاً کتنی پریشانیوں سے انہیں گزرنا پڑا تھا کہ جب سارا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہوا، تب اسی صحابی نے یہ طے کر لیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہنا ہے۔ جب سارا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو ماننے سے انکار کر بیٹھا، تب اسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا ایک ایک لفظ ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب سارا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا، تب اسی صحابی نے یہ طے کر لیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہنا ہے۔ جب ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، تب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں شریک رہے۔ جتنی تکلیفیں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اتنی ہی تکلیفوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی گزرنا پڑا۔ ہم انہی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے مختصر معلومات لے کر آئے، غور سے سنیے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اسی طرح اپنے جان پہچان والے لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ ہجرت والا معاملہ ہو، چاہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونا ہو، چاہے وہ کسی جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی پریشانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی خوشی کا معاملہ ہو۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مختصر معلومات آپ حضرات کو دیتا چلوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ کنیت ہی سے آپ رضی اللہ عنہ معروف ہیں، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، آپ بھی کنیت سے جانے جاتے ہیں۔ لقب صدیق اور عتیق ہے، نسبت تیمی اور قریشی ہے۔ ولادت ہجرت سے 51 سال پہلے مکہ میں ہوئی، وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کل عمر 63 سال کی تھی۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی، اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 4 ماہ رہی۔ صدیق لقب واقع معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، انت صاحبی فی الغار وانت معی علی الحوض، اور اللہ رب العزت نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف عنوانات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بلکہ افضلیت امت کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا مصلی سب سے پہلے دیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی معاملے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں آنا۔
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ بعد میں آنا، تو وہ عورت کہنے لگی حضور اگر میں آئندہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا خیال یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کرنے، اپنے مسئلے کو حل کرنے وہ کسی اور دن آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہو تو وہ عورت کس کے پاس جائے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جواب دیا تھا جو آپ کو سننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یعنی اتنا بڑا مقام، حضور کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسئلے کا حل ملے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصلاً بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے۔ خلیفہ اول بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ خلیفہ اول کون ہے، خلیفہ ثانی کون ہے، ثالث کون ہے، رابع کون ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو ظاہر کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مرتے دم تک پکڑ کر رہیں گے، لیکن آپ کو یہی پتہ نہیں کہ صدیق اکبر کون ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس بندے کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کون ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے ساتھ اپنا سب سے زیادہ وقت اس دنیا میں گزارا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا معاملہ کیوں نہ ہو، کوئی ایک صحابی جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ وقتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ خرچ کیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو ہمیں اس صحابی کے تعلق سے معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ کون بندہ اپنا ذاتی مکان چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ہجرت کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے؟ کون بندہ اپنا سارا سرمایہ ایک ایسے دین کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے آبا و اجداد کے بالکل مخالف ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کر دکھایا ہے، اور صدیق اکبر کی ذات ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ یاد رکھو یہ چیزیں جو آپ جمع کر رہے ہو یہ آپ کے ساتھ نہیں آنا، آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، ان کی مقدس سیرت، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکموں پر عمل کرنے کو کہا ہے وہ چیزیں آپ کی ساتھ آنی ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس اپنا خود کا مکان تھا، لیکن جب ہجرت کرنے کا موقع آیا انہوں نے ترک کر دیا۔ ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے وہ تمام دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، لیکن ہم آج دین پر چلنے کے بجائے دولت اکٹھا کر رہے ہیں۔ دولت کمانا منانی ہے، یاد رکھو جو دولت بغیر دین کے آئے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، جو دولت اللہ کی رضا برکت بھی دیتے۔ جو دولت تمہیں اللہ کی عبادت سے روکے وہ دولت تمہارے لیے عذاب ہے، جو دولت تمہیں اللہ کے راستے پر ابھارے وہ دولت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو خیر ہمیں تذکرہ کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ صدیق اکبر یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہے کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے اول ہے، نہ صرف عشرہ مبشرہ میں بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ سارے نبیوں کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی مقدس ہستی گزری ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، اور ہم تمام کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے جب سارے لوگوں نے اسلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں بلکہ آگے مخالف بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس صحابی نے طے کر لیا کہ مجھے حضور کے پیچھے رہنا ہے، اس صحابی نے طے کر لیا کہ مجھے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق کرنی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا سارے لوگوں نے انکار کر دیا، سارے لوگوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جو حضور کو امین اور صادق کہا کرتے تھے ان سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کے بابت اس مسئلے کو صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات محمد کہتا ہے کہ ایک راتوں میں کچھ سچ مانتے ہو، جب ان کے سامنے نام پیش کیا گیا کہ کون کہتا ہے اس طرح، لوگوں نے کہا محمد کہتا ہے،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے مان لیا کہ یہ بات سچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمدرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہر دل عزیز تھے، انہی کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور مردوں میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور مسلمانوں کے مستقبل کو درست فرمائے۔ آپ اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو دیکھا کریے اور لوگوں تک پہنچایا کریے۔ ہم اسی طرح کے ویڈیوز آپ تمام حضرات کے لیے لے کر آتے ہیں، اور خصوصاً اسلام کے اوپر، کیونکہ اسلام سیکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس دور جدید میں جہاں پر اسلام کو باطل طاقتوں نے مٹا کر رکھ دیا ہے، تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد